ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وبناتك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکا وازواجکا واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام وارثان محراب و منبر میرے نہایت عظیم المرتبت علماء کرام، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے برکات کا ذریعہ بنا دے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم عزت مآب میرے نہایت مہربان دوست قاری محمد فریاد علی صاحب، ان کی جملہ ٹیم، معاونین، منتظمین، اللہ تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میری خوش قسمتی ہے کہ علماء کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں اور میں بحیثیت طالب علم اپنا سبق سنانے کی جسارت کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ والضحیٰ کے ساتھ ہے، اور سورہ والضحیٰ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ سورت کا آغاز سورت سے ہو رہا ہے. سورت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا. ایک سورت وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، اور ایک سورت وہ بھی ہے جس کی تلاوت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے. ایک سورت کا تعلق سین کے ساتھ ہے اور ایک سورت کا تعلق سواد کے ساتھ ہے. سین والی سورت کو سورت قرآن کہتے ہیں اور سواد والی سورت کو سورت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کیسا حسین امتزاج ہے، کیسا کمال کا ربط ہے کہ بات بھی سورت کی ہے، آغاز بھی سورت سے ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ. اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا جتنے بھی اجزاء ہیں، اور اجزاء جو ہے آیات کی شکل میں ہر جز میں شان مصطفیٰ ہے. ہر جز میں شان مصطفیٰ ہے، ہر جز میں کمال ہے. اس کے ربط کو دیکھیں. اب دیکھیے نا، ایک لفظ اس صورت میں آتا ہے اور وہ لفظ یتیم ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یتیمی جو ہے وہ محرومی کا علامت ہوتی ہے، بے آسرا ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم فرمایا. اب وہی لفظ جب نسبت مصطفیٰ پا لیتا ہے لفظ کی ویلیو بن جاتی ہے.
لفظ کی شان بڑھ جاتی. مثال کے طور پر ایک لفظ اول، ایک کی آخر. اول جو ہے، جب بھی آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اللہ اسے پوزیشن دے دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. اب وہ بچہ اول آ جاتا ہے. جب اول آتا ہے تو والد فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا اول آیا. اگر آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ آخر پہ آئے تو والد کبھی آخر کا ہونا بتاتا نہیں، کیونکہ آخر آنے پر شرمندگی ہوتی ہے. اول آنے پر خوشی، آخر آنے پہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ عمومی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ اول کا لفظ لگ جائے تو فخر ہوتا ہے، آخر کا لفظ لگ جائے شرمندگی ہوتی ہے. لیکن نسبت محمد کی برکت دیکھیے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیے تمام امتوں میں آپ کس امت میں ہیں، تو کہہ دینا ہم آخر پہ آئے ہیں، ہم آخر پہ آئے ہیں. اب بتائیے گا عام طور پہ جو آخر پہ آئے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جتنے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں یہ فخر سے بتاتے ہیں ہم آخر پہ آئے ہیں، کیونکہ آخری نبی کی امتی ہے. آخر کا لفظ ہمارے ساتھ لگ جائے اس کی ویلیو بن جاتی ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا. لہذا جتنے بھی الفاظ ہیں یا آیات ہیں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں شان مصطفیٰ دکھائی دی. اس کا پس منظر کیا ہے؟ لیکن ایک علماء بیٹھے، بات یہاں کرتا جاؤں کہ آیات کا ربط ہوتا ہے، آیات کا آپس میں لنک ہوتا ہے. مثلا دیکھیے اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن برصغیر تذکرہ کی بات کر دیتا ہوں. الم یجد کا یتیمن فآوا. حبیب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو سہارا عطا کیا، ٹھکانہ دیا، اپنا قرب عطا کیا اور آغوش قرب میں آپ کو لے لیا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ربط پیچھے، اور وہ ربط کیسے ہے؟ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، یہ سورت کا جو نزول ہے اس کا پس منظر کیا ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ 6 ماہ کے لیے وحی کا سلسلہ حکمتاً منقطع ہو گیا. ایک حکمت تھی، ایک راز تھا، منقطع ہو گیا. جبرائیل امین زمین پہ حاضر نہ ہوئے، بارگاہ مصطفیٰ میں غلام نے حاضری پیش نہ کی. یہ بات جب لوگوں تک مشہور ہو گئی تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، اس نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے. ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتی اور دستک دے کر کہتی کہ تم نے سنا نہیں ہے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. معذرت. ہر دروازے پہ جاتی، ڈھنڈورا پٹواتی تھی، شور مچاتی، ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی ہر دروازے پہ کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جب شور مچ گیا اور میرے آقا 6 ماہ صبر کے ساتھ سنتے رہے، آقا صبر کے ساتھ سنتے رہے. 6 ماہ گزرے، اب اللہ قرآن اتارتا ہے. اس بی بی نے جملہ کیا بولا گھر گھر جا کے؟ وَدَّاهُ رَبَّهُ وَقَلَا. اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا ہے. یہ بار بار ہر ایک بندے کو کہتی. اب اللہ نے اس تانے کا جواب دیا. تانے کا جواب اسلوب یہ بنا، تانا زمین سے دیا گیا تھا، جواب عرش سے دیا گیا. تانا مخلوق کی طرف سے تھا، جواب خالق کی طرف سے تھا. تانا بندوں نے دیا، جواب مولا نے دیا. تو جن کی ناموس کے معاملے میں خدا خود دفاع کرے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا. ابھی میرے بھائی ختم نبوت کی بات فرما رہے تھے اور قرآن مجید کی ترتیب دیکھیں کیسا دفاع ہے اور کیسی شان. آپ اکثر آیت سنتے رہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے، مگر اس آیت کا ربط دیکھیں، اس کا اول اور آخر کیا ہے، کیا کمال کا ربط ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آیت کے اینڈ علیما پہ ہو رہا.
علماء تفسیر کہتے ہیں جو خواتین میں آیت ہوتی ہے نا، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہ کمال کا اظہار ہوا کرتا ہے، ان میں اسرار ہوتے ہیں۔ آیت مکمل ہوئی علیمہ پہ، اور پچھلی آیت پہ غور کرے حفاظ بیٹھے ہوئے، اللہ فرماتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا، پیچھے حسیبہ اور ادھر علیمہ، ادھر بھی شان خدا، ادھر بھی شان خدا، ادھر بھی صفت باری تعالیٰ، ادھر بھی صفت باری تعالیٰ۔ اللہ اپنی شان کے پردوں میں کس کا پہرا دے رہا ہے؟ کس کی شان کا پہرا دیا جا رہا ہے؟ ادھر بھی شان اللہ کی، ادھر بھی شان اللہ کی، ادھر شان حسیبیت ہے، ادھر شان علیمیت ہے۔ اس نے خود کو حسیب کہا، ادھر علیم کہا۔ میرے مولا اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، اول بھی تیری شان ہے، آخر بھی تیری شان ہے، درمیان میں کس کا ذکر رکھا ہوا ہے؟ جواب ملا اپنی شانوں کے پہرے میں جس کا ذکر رکھتا ہوں اسے تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا پہرا جو اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، اللہ پاک نے اسی صورت کو جب اتارا والضحیٰ، تو کیسے اتارا؟ اب تانا کیا تھا کہ اس کے رب نے یا ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ تانا تھا کہ رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تانے کے جواب دیکھیں نا تو تیسری آیت بنتی ہے جواب، آیت نمبر 3 بنتی، ما ودعک ربک وما قلی، یہ جواب تانا، یہ جواب ہے اس تانے کا، لیکن اللہ نے آغاز تانے کے جواب سے نہیں کیا۔ یہ کمال کا سونیا انہاں دی گلاں بعد کر لو گے، پہلے تیرے مخڑے دی گل نہ کر لیں گے، پہلے تیرے چہرے کی بات نہ کر لیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اللہ فرماتا ہے سونیا مجھے تیرے مخڑے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے۔ کون کہتا ہے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جب تیرے سر سے تیرے بابا کا سایہ اٹھ گیا تھا ہم نے تو تب تجھے نہیں چھوڑا تھا، اب کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ آیات کا رب ہوتا، ہم نے تب بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حبیب جب جبرائیل امین سدرہ پہ رہ گیا تھا ہم نے تب اکیلا نہیں چھوڑا تھا، تب استقبال ہم نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا محبوب کو کہا محبوب تنہا نہیں ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ تو جس کے قرب میں رہتا ہے اسے ذات خدا کہا جاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور آگے فرمایا اللہ پاک نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آیت جو کہ یہ میں نے پڑھی، اس آیت میں بھی دو حصے ہیں اور کمال کے حصے ہیں۔ آیت میں نے پچھلے سال بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ آیات میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کے ربط میں اسرار ہوا کرتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو متزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علماء تشریف فرمائے جب بندہ بلاغت پڑھتا ہے تو بلاغت میں ایک ربط ہوتا ہے آیات کا۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جہاں بلاغتیں اپنا سر خم کرتی ہے اس بارگاہ کو بارگاہ محمد ہی کہا جاتا ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ آؤ بلیغ شان قرآنی کیا ہے؟ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی سب کو آتی ہے، ایسے ہے نا جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگلی حصے کو دیکھیں، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، یہ ترتیب دیکھیں، پہلے سینہ رکھا اور پھر نوم کو رکھا۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت قرآن کے ذریعے کر رہا ہے، اس نے آغاز قرآن ہی انسان سے کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب اللہ پاک یہاں پہ آیت الکرسی میں ترتیب دیتا ہے، وہ ترتیب ہمارے مزاج انسانی کے مطابق ہے۔ کہ لا تاخذہ سینۃ ولا، سینہ کہتے اونگ کو، نوم کہتے نیند کو۔ ان میں نے یہ دسو انہاں جو پہلے آندھی کڑی چیز، پہلے اونگ آتی ہے نا اور پھر
نیند آتی ہے. یہ قرآن کا ربط ہے. پہلے اونگ کا ذکر کیا پھر نیند کا ذکر کیا کہ جو تیری ترتیب ہے تجھے پہلے اونگ آتی ہے پھر تجھے نیند آتی ہے. اللہ ان دونوں سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آیا کرتی ہے. یہ ربط قرآنی ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنے حصے میں دو چیزوں کا ذکر ہے اور میں نے دو پہ بات کرنی ہے. بس دو لفظوں پہ آج بات کرنی ہے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک حصے کو عطا کہتے ہیں, ایک کو رضا کہا جاتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ یہاں عطا کا ذکر ہو رہا ہے. آگے فرمایا رب فترضیٰ میں رضا کا ذکر. عطا کس کی اور رضا کس کی؟ یہ پہلو ہے قرآن کا. یہ قرآن مجید نے ایک پیغام دیا ہے. عطا کون کرتا ہے اور کس کی رضا پہ کرتا ہے؟ جس کی عطا ہوتی ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں اور جس کی رضا ہوتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. عطا خدا کے لیے, رضا مصطفیٰ کے لیے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو نماز میں بھی زاویے دو ہی ہوتے ہیں. ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, ایک محبوب کے ساتھ. اب روز نماز پڑھتے ہیں, نماز میں قیام بھی ہوتا ہے, نماز میں سلام بھی ہوتا ہے. قیام خدا کے لیے ہوتا ہے, سلام محمد مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. نماز میں سجود بھی ہوتے ہیں, نماز میں درود بھی ہوتا ہے. فرق یہ ہے سجود خدا کے لیے ہے, درود محمد مصطفیٰ کے لیے. یہی ربط ہے کہ عطا خدا کے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ یہاں جو کاف ہے نا, علماء تشریح فرمائے یہاں پہ حصر واقع ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں عطا کا ذکر ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو ایک بات اور بھی کر دوں پہلے اسی کے ساتھ رب. اللہ میں نے پہلے کہا کہ تانا اور جواب تانا, یہ جو سورہ کوثر ہے نا اس میں بھی تانا ہے, اس میں جواب تانا بھی ہے. جب حضور علیہ السلام کا بیٹا انتقال کر دیا, آس بن وائل بدبخت نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا وفات پا گیا ہے, اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اس بدبخت نے ایک لفظ شور مچا دیا, ایک لفظ اس نے نکالا کہ یہ ابتر ہو گئے معاذ اللہ, نسل ان کی ختم ہو چکی ہے. اس نے ابتر کہا, اب تانا دیا تھا ابتر کا. اب ربط دیکھیے قرآن کا, اللہ نے تانے کو اینڈ پہ رکھا ہے. سوڑیا ایک گل بات کریں گے, پہلے تیری شان نہ بیان کر لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تانے کو ابتر کہتے ہیں اور جواب تانا کو کوثر کہا جاتا ہے. تانا ابتر. اور سنیے گا دو چیزیں, ابتر کوثر. ابتر کوثر اور کربلا میں چلتے ہیں. کربلا نے بتا دیا تھا ابتر کسے کہتے ہیں, کوثر کسے کہا جاتا ہے. جدھر یزید تھا اس مقام کو مقام ابتر کہا جاتا ہے اور جدھر حسین ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے. ادھر کوثر کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کا مالک بنا دیا ہے, کثرت آپ کے دامن میں ڈال دی ہے اور یہ بتا دیا آپ کی اولاد کی کثرت کا ایک وسیلہ بنا دیا ہے, ایک ذریعہ بنا دیا ہے. سبب آل محمد کا سبب کثرت آل محمد کون ہے؟ کثرت آل محمد کے سبب کمال کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. تانا اور جواب تانا کی بات. تانا کون دیتا ہے, جواب کون دیتا ہے؟ اچھا معاملہ کثرت کا ہے نا, تو پھر کوئی کہے گی کثرت تو ادھر بھی تھی, تعداد تو زیادہ یزید کی طرف تھی نا. کثرت ہاں جی بالکل وہ بھی کثرت تھی, لیکن کبھی قرآن پاک پڑھا ہے اس میں بھی دو کثرتوں کا ذکر ہے. کثرت بھی دو طرح کی, ایک ہی پارہ ہے اور دو صورتیں ہیں, دونوں میں کثرت کا ذکر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ یہ بھی کثرت ہے. ادھر فرمایا الہاکم التکاثر, وہ بھی کثرت ہے. کثرت دو
طرح کی ہوتی ہے، ایک کثرت مال کی ہے، ایک کثرت آل کی ہے۔ کثرت مال کدھر تھی اور کثرت آل کدھر تھی؟ جدھر کثرت مال ہے اسے یزید کہتے ہیں، اور جدھر کثرت آل ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک کثرت جبر ہے، ایک کثرت صبر ہے۔ جدھر جبر کی کثرت ہو اسے یزید کہتے ہیں، اور جدھر صبر کی کثرت ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا عطا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ادھر کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ یہ 2009 کی بات ہے، میں اس وقت لیکچرشپ کے لیے گیا انٹرویو کے لیے، تو کمال یہ تھا کہ اگلا بندہ وہ بھی عاشق رسول بیٹھا ہوا، سبحان اللہ، جس نے انٹرویو گورنمنٹ کالج شورکوٹ میں اس نے انٹرویو لیا، تو آگے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس وقت سوال کیا، علامہ کاشف صاحب کی تشریف فرمائے، انہوں نے کہا جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں حشر کہاں واقع ہو رہا ہے؟ حشر کہاں واقع؟ تو حشر جو ہے کاف زبر کا پہ، اس کا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، سونے ہم نے آپ ہی کو عطا کیا۔ اور آقا بھی فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے اور آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہاں بھی کافتر کا، ادھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ادھر بھی کاف زبر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ فرمانا چاہتا ہے میری عطا کا جو مرکز اول ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ حضور معراج پہ گئے، معراج پہ گیا، معراج پہ جاتے ہیں۔ اب یہاں سنیے گا، آگے میں موضوع کو آسان کرتا ہوں۔ آقا معراج پہ گئے، ساتوں آسمان نیچے اور سرکار اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، سرکار اوپر، عرش بھی نیچے، سرکار اوپر۔ اب کل مخلوق نیچے ہے، کیونکہ عرش جو ہے یہ خلق کی انتہا ہے، انتہائے خلق ہے، اینڈ ہے مخلوق کا۔ جہاں مخلوق کا اینڈ تھا وہاں نالین محمد جا رہے ہیں۔ مخلوق نیچے، میرے آقا اوپر ہے، اوپر اللہ کا نور ہے۔ اب درمیان میں مصطفیٰ، نیچے مخلوق، اوپر خالق ہے۔ یہ ترتیب کیا بنتی ہے؟ اوپر وحدت ہے، اوپر کیا ہے؟ وحدت ہے، نیچے کثرت ہے۔ اوپر وحدت، نیچے کثرت، یہ جو درمیان میں کھڑی ذات ہے نا، اس کا ایک ہاتھ اوپر تھا، ایک ہاتھ نیچے تھا۔ جو اوپر ہاتھ تھا اسے دست طلب کہتے ہیں، جو نیچے تھا اسے دست عطا کہا جاتا ہے۔ طلب کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیا کس کو جا رہا ہے؟ یہ درمیان میں کمال تھا۔ سونیا میں تجھے دیتا ہوں، آگے تو عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو خالق سے لیتا ہو، بندوں کو دیتا ہو، اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ جو خالق سے لیتا ہو، وحدت سے لیتا ہو، کثرت کو دیتا ہو، وحدت سے لے کے کثرت کو دے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں۔ اب یہاں اگلی بات ایک اور، ادھر کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، سونے آسی تنو دے چھڑے آئے، ادھر ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ ادھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، حبیب ہم تجھے اور بھی عطا کر دیں، اور بھی دیتے رہیں گے۔ یعنی عطا کا تسلسل ہے، کسی لمحے عطا کا تسلسل رکے گا نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں ادھر بازی ہے، ادھر بھی دو زمانے ہیں۔ مطلب یہ ہوا حبیب گزر جائے زمانہ، موجودہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو، عطا میری چلتی رہے گی، تقسیم تیری چلتی رہے گی۔ نہ میری عطا ختم ہو سکتی ہے، نہ تیری تقسیم ختم ہو سکتی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی۔ آئیے راضی کی بات کرنے لگے ہیں، یہ رضا کیا ہے؟ جب رضا کی بات ہو تو قرآن سے مثالیں دیتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ بندے تو بندے، پیغمبر بھی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان اعمل صالحا ترضاہ، مولا اس لیے نیک عمل کرتا ہوں، صالحیت کا کمال اس لیے مجھے ملا ہوا ہے تاکہ
تو راضی ہو جائے، نیک عمل اس لیے کرتا ہوں تو راضی ہو جائے۔ سلیمان پیغمبر کہتے ہیں ربا سونیا تو راضی ہو جا، ربا سونیا تو راضی ہو جا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کے دوسرے پارے میں، اور دوسرے پارے میں کون کس کو کہہ رہا ہے، کون کس کو کہہ رہا ہے تو راضی ہو جا؟ یہ دوسرا پارہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، اتحیات میں جلوہ افروز ہے۔ اچانک قلب اقدس میں خیال نور آتا ہے، نور کا بھرا خیال آتا ہے، اور خیال کس کا آیا؟ قبلہ کا۔ یہ مطلب ہے اللہ دے سونے نبی نو قبلے دا خیال آئے تو نماز وچ اثر ہوندا نہیں گے، تے سانو نبی دا خیال آ جائے، ہمیں مصطفیٰ کا خیال آ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ یہ واحد قرآن مجید کی وحی تھی جو حالت نماز میں آ رہی، واحد علماء فرماتے ہیں، علماء تفسیر کہتے ہیں واحد وحی ہے جو حالت نماز میں آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب خیال آیا، اس خیال کے تحت سرکار نے اوپر اور نیچے آپ نے مبارک چہرہ کیا، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور آقا نے یہ عمل 9 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ اچھا کمال کی بات ہے، حضور نے 9 بار یہ بات کی، اللہ نے قرآن میں 9 باری قبلہ کا لفظ لکھا ہوا۔ کیا کمال کی چاہت ہے، کیا کمال کی محبت۔ سونیا کتنی بار تو چہرہ کرے گا، ہر بار میں اپنا لفظ قربان کرتا ہوں، ویلے دیتا رہوں گا لفظ کی، تجھے ویلے دیتا رہوں گا۔ حبیب تو چہرہ اٹھاتا ہے، ہم ویل قبلہ کی دے دیتے ہیں، ہم تیرے اوپر لفظ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا نے اوپر چہرہ کیا، رب قرآن بنا رہا ہے۔ جب قرآن بنا نا تو قرآن مجید کی وہی ترتیب دیکھی، یہ ترتیب کمال کی۔ معاملہ قبلے کا تھا، لیکن اللہ نے بات شروع کہاں سے کی؟ کہا سونے قبلے دی گلنا بعد کریں گے، پہلے تیرے مخڑے دی گل کر لی۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تجھ بار بار اوپر تکتا ہے نا، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، حبیب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب۔ اب مینشن نہیں کیا، یہ نہیں کہا، کعبہ نہیں کہا، اور کوئی نام لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو ادھر پھیر دیں گے، ترداہا، کدھر مرضی آپ کی ہو، مرضی آپ کی ہوگی۔ سونا فیصلہ کرتے کعبہ ساڈا، مرضی پھیر، کعبہ ہمارا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترداہا۔ اب اس میں بھی 2 حصے ہیں، قد نرا میں ادا کا ذکر ہے اور ترداہا میں رضا کا ذکر۔ ترتیب میں پہلے رب نے کس چیز کا ذکر کیا؟ ادائے مصطفیٰ پہلے ہے، رضائے مصطفیٰ بعد میں ہے۔ اب ہم 5 نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف قبلہ شریف کے، منہ طرف قبلہ شریف کے۔ رب نے کہا جب بھی قبلہ کہو گے نا، مصطفیٰ کی رضا یاد آئے۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں، ادھر سورہ نمل ہے، ادھر سورہ بقرہ ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام ہے، ادھر آمنہ کے لال ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، اور اللہ فرماتا ہے حبیب تو راضی ہو جا۔ فرق کیا ہے؟ جو خدا کی رضا چاہے اس پیغمبر کو سلیمان کہتے ہیں، اور جس کی اللہ خود رضا چاہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ زہ عزت و اعتلاء محمد، اعتلاء کہتے بلندی کو، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئی کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حبیب کعبہ عطا ہماری ہے، رضا تیری،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب ایک اور مثال قرآن سے، اور یہ مثال آپ نے پورے توجہ کے ساتھ سنی، بڑی کمال کی مثال۔ یہ قرآن پاک کا 9واں پارہ ہے، 9واں پارہ ہے، 9واں پارہ۔ اب اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ 1500 سالہ جس نے ولادت منایا ہے، ایسی ہے نا؟ تو ہم 1500 کو پہلے جانتے ہی نہیں تھے۔ پچھلے سال کسے خبر تھی 1500 کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس سال 1500 کی نسبت یار کے ساتھ ہوئی نا، تو ہر زبان پہ 1500 کا لفظ آ رہا، فکر جو ہے مقبول ہو گیا، گنتی مقبول ہو گئی۔ وہ لفظ جو محبوب کے ساتھ نسبت پا جائے وہ اعداد ہو تب بھی ان کا مقام بڑھ جاتا۔ اب عددی نسبت بھی دیکھیے گا، قرآن پاک کا 9واں پارہ سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ جب بدر کا میدان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مدینہ سے نکلے نا تو مدینہ کے جو منافق تھے نا انہوں نے تانے دیے کہ تھوڑا سا لشکر ہے، یہ سپر پاور کا مقابلہ کرے گا، ان کے پاس طاقت کیا ہے؟ حفیظ جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اردو کے اندر، شاہنامہ اسلام کے اندر، کہ انہوں نے جب یہ تانا دیا نا تو جواب کسی صحابی نے دیا، اس کا ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا۔ انہوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر تقیہ، نہ نیزے پہ نہ بھالے پہ بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ ہماری قوت کا راز ذات مصطفیٰ ہے، ہماری طاقت کا راز ذات مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کی طاقت کا راز اور کوئی چیز نہیں ہے، حب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق رسول اس کی طاقت ہے۔ بہرحال جب سرکار بدر میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کا خیمہ جس کا نام العریش تھا، اب بھی وہ وہاں مسجد بنی ہوئی، اور یہ وہ خیمہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیار کیا، محبوب کا دفتر بنا دیا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے ہدایات عطا فرما رہے ہیں غلاموں کو۔ جب سرکار نے وہاں دعا مانگی، دعا بھی بڑی لاڈ بھری مانگی، کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، ربا سونیا اگر آج یہ میری جمع پونجی ختم ہو گئی نا تو تجھے رب کہنے والا کوئی نہ۔ اب ذرا قرآن پاک کو سننا ہے آپ نے، ادھر محبوب کے زبان پہ دعا آتی ہے، ادھر اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 1000 کا لشکر حکم دے دیا جبرائیل کو، جبرائیل جلدی کر تیاری کر۔ مولا کدھر جانا ہے؟ فرمایا زمین پہ جانا ہے۔ محبوب نے مطالبہ کر دیا، حالانکہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تسبیح و تحلیل والے تھے، جو اللہ اللہ کا ورد والے تھے۔ کہا نہیں، آج محبوب نے مطالبہ کر دیا ہے، آج نظام بدل رہا، زمین پہ جانا ہے۔ اچھا ادھر سے فیصلہ کتنا ہوا جی؟ 1000 کتنا جی؟ 1000 یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ادھر کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کا۔ اب ذرا تیسرا چوتھا پارہ پڑھیے۔ میرے پاک نبی نے غلاموں کو نیڑے نیڑے کر دیا، میں غلاموں ذرا قریب تو ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، صحابہ 3000 نہ کروا دے۔ ادھر کتنا فائنل ہوا تھا جی؟ 1000۔ اب قرآن کہتا ہے حضور کی زبان سے کیا نکلا؟ 3000۔ ادھر 3 نکلا، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل اب 1000 نہیں جائے گا، اب 3000 جائے گا، اب 3000 جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، مزاج یار پھر بدلا، محبوب کا مزاج بدلا۔ آقا فرماتے بخمسۃ آلاف، صحابہ 5 نہ کروا دے؟ یہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، 5 نہ کروا دوں؟ ادھر 5 زبان سے نکلا، ادھر رب نے فرمایا جبرائیل اب 3000 نہیں، اب 5000 جائے گا۔ میرے مالک راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کبھی 1 فرماتا ہے، کبھی 3 کہتا ہے، کبھی 5 کہتا ہے۔ کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جو منشاء محبوب ہے وہی کرتا ہے۔
اب جبرائیل آئے زمین پہ کمانڈر ان چیف بن کے، کمانڈ جبرائیل کر رہے تھے، 5000 کا لشکر آتا ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کہتے ہم تک رہے تھے، ابھی ہماری تلوار دور ہوتی تھی گردن سے، دشمن کی گردن کٹ جاتی تھی، جنگ جیتی گئی، ابھی معاملہ مکمل نہیں۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بات علماء تشریف فرمائے، جنگ جیتی گئی، جب جنگ جیتی کہ سرکار نے اسی میدان میں عصر کی جماعت کروائی، اسی میدان بدر میں عصر کی جماعت کروائی، حضور جماعت کروا رہے تھے، نماز کے بعد ایک صحابی نے سوال کر دیا، سنیا ایک راز کی بات بتانا، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، نماز میں تبسم اللہ فرماتے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، حضور مسکرا پڑے رہے تھے، آقا حکمت کیا ہے؟ اب علماء تشریف فرمائے نماز کے اندر یہ جو نگاہ ہے نا، اس کے مقامات خمسہ ہوتے ہیں، اگر بندہ قیام میں ہو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر رکوع میں ہو نظر پیروں پہ ہوتی ہے، اگر سجدے میں ہو نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر تحیات میں ہو نظر گود پہ ہوتی ہے، اگر سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے، لیکن جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کی نظر کہاں پہ؟ وہ کیا کر رہے تھے نماز کے اندر؟ علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں، اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، نماز بھی ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی ہو رہا۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحابہ تم نماز پڑھے تو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ فضائل اعمال ایک کتاب ہے، بلکہ اس کا پرانا نام تھا تبلیغی نصاب، اب پتہ نہیں وہ تحریر اس کے اندر سے حذف کر دی گئی یا موجود ہے، اس میں بھی یہ حدیث تھی کہ صحابہ ہر نماز میں چپکے سے کنکھیوں سے سرکار کو دیکھا کرتے، اس میں بھی یہ حدیث موجود تھی، میں نے خود اس پہ نشان لگائے ہوئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرتے تھے، نماز خدا کی پڑھتے تھے اور دیدار حضور کا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی، جب حضور علیہ السلام علیل ہوئے اور مصلی امامت پہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہیں، ایک دن آقا نے چاہا کہ دیکھو تو صحیح میرے غلام میرے ابوبکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آقا نے حجرے کا پردہ اٹھایا، اٹھانے کی دیر تھی، صحابہ کرام نماز کے اندر ہے، کعبے کا رخ بدل کے حضور علیہ السلام کی طرف چہرہ کر لیا سب نے، صحابہ کہتے ہیں کاننا وجہہ فرقت مصحفن، کاننا وجہہ ورقت، یہ بخاری کے الفاظ ہے، کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ایک صورت نہ مثل صورت اوس، مطلب کیا ہوا؟ میں نے قرآن کے ایک ایک صدر کو، ایک ایک صفحے کو دیکھا، اس وقت تو یار کا چہرہ، لیکن جب پورے قرآن کو جمع کیا تو مجھے وہاں جمال محمد ملتا تھا، مصطفیٰ کا جمال مل گیا۔ اب سنیے، نماز عصر ہو رہی ہے، آقا مسکرا رہے تھے، عرض کی آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ بات دراصل یہ تھی، جبرائیل آئے تھے لشکر لے کے، جب جنگ جیتی گئی جبرائیل واپس چلے گئے، جب واپس گئے نا، پہلے آسمان پہ جب گئے، آسمان دنیا میں آسمانی کائنات میں داخل ہونے لگے نا، رب نے ان فرشتوں کو کہا جن کی ڈیوٹی پہلے آسمان پہ لگی، جبرائیل سے پوچھو میرے محبوب سے پوچھ کے آیا بغیر پوچھی آیا؟ نوریوں کے سردار پوچھو جبرائیل چھٹی لے کے آیا ہے کہ نہیں لے کے آیا؟ یا اپنی مرضی سے آ گیا؟ یار کی مرضی سے آیا ہے تو آنے دو، اگر یار کی مرضی سے آیا ہے تو آنے دو، اپنی مرضی سے آیا تو روک دو۔ پھر میں کتاب کا نام مسند ابو یعلا کے اندر حدیث موجود ہے، اب جبرائیل واپس پلٹے، حضور جماعت کروا رہے تھے، جب جماعت کروا رہے تھے نا، آگے آگے کھڑے ہو گئے،
آگے آگے کھڑے ہو کے جبرائیل مسکرانے لگے سرکار کو دیکھ کے. تو حضور نے بھی تبسم فرمایا. میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے یہ دونوں طرف تبادلہ تبسم کیوں ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ ایکسچینج آف سمائل کیوں ہوا؟ یعنی ادھر سرکار کا مسکرانا، ادھر جبرائیل کا مسکرانا. جبرائیل کیوں مسکرائے اور سرکار کیوں مسکرائے؟ جبرائیل نے مسکرا کے پیغام دیا، آقا آج پتہ چل گیا ہے آپ کے بغیر گزارا میرا بھی نہیں، کام میرا بھی نہیں بنتا. تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل ہوں پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مرضیہ مصطفیٰ کی ہو پھر قبولیت کا کمال. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب آئیے ایک مثال اور، یہ قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب نمازوں کا ذکر کیا وَسَبِّحْ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح بأطراف النهار لعلك ترضى. اللہ پاک نے نمازوں کا ذکر کیا کہ محبوب یہ نمازیں پڑھ. حبیب کو نماز کو حکم دیا اور آخر پہ کہا لعلك ترضى. یہاں بھی معاملہ ترضا کا ہے. حبیب نماز تو نے میری پڑھنی ہے مگر راضی پھر بھی ہم نے تجھے کرنا، راضی تجھے کرنا ہے. ہر مقام پہ اللہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی رضا کا جو مرکز اول ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہ کی چاہت کا مرکز اول ہے. اب پھر دیکھیے گا ایک دن ایسا بھی ہے جس کو ہم یوم میلاد کہتے ہیں اور ایک دن ایسا بھی ہے جس کو ہم یوم وصال کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک دن ایسا بھی جسے یوم تخلیق کہتے ہیں. اگر تخلیق کا ذکر کریں تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا. جب تخلیق کا ذکر کیا تو 17واں پارہ قرآن پاک کا سورہ حج میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ نَشَاءُ، کہ ہم تمہیں بناتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. ہم ماں کے ابطان میں ارحام میں ٹھہراتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ تصویریں بناتا ہے تمہاری جیسے وہ چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس نے تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ، وہ تمہاری تصویریں بناتا فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں. اب یہ نقطہ بتا دوں کہ ماں کے بطن میں جو بچے کی تصویر بنتی ہے نا، میڈیکل سائنس کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں اور عظمت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 42 دن کے بعد، آفٹر 42 days، 42 دن کے بعد بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے. کتنے دن کے بعد جی؟ 40 اور 2 42 دن کے بعد بچے کی شکل، یہ سائنس کہتی ہے کہ بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ سائنس نے تھیوری کب پیش کی؟ یہ ایمبریو سائنس نے یہ مقدہ کب حل کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو 42 دن کے بعد اس کی شکل مکمل ہو جاتی ہے. یہ معاملہ 1968 کا ہے. اس سے پہلے یہ تحقیق نہیں ہوئی. اس کے بعد اس پہ اور لوگ جو ایمبریو کے ماہر ہیں انہوں نے اور اس پہ تجربات کیے اور تحقیق کی. لیکن 1968 میں آغاز ہوا تھا کہ 42 دن گزرنے کے بعد بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے. 1964 میں سائنس کو یہ خبر ملی، 1400 سال پہلے جائیے اور پڑھیے صحیح مسلم کی حدیث سے بات. میرے آقا فرماتے ہیں فَتَمَّ 40 لَيْلَةً وَلَيْلَتَانِ، کامنہ کا لال فرماتا ہے جب بچے پر 40 راتیں اور 2 مزید راتیں گزرتی ہیں اللہ شکل مکمل فرما دیا کرتا ہے. یہ کون کر رہا تھا؟ کون سی لیبارٹریز تھی؟ لاکھ سائنس نے ترقی کی، تجربہ کا علم و حکمت میں آدمی نے مگر بفضل خدا
ڈال دی جان آدمیت میں، کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے، کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے گئے نوع انسان کی بقا کے لیے اس ترقی کے عہد میں، لیکن آگہی کی اذان دے نہ سکی نئی سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی۔ وَالَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ پیدائش ہماری ہے اور چاہت مرضی کس کی ہے؟ ہماری پیدائش میں کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن آؤ مصطفیٰ کی پیدائش میں کس کی مرضی ہے؟ حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اور محفل لگی ہے، آقا فرماتے ہیں حسان اٹھو منبر پہ چڑھ کے مجھے میری نعت تو سنا دی۔ حضرت حسان اٹھے اور عرض کیا کہ احسن من کا لم ترکت عینی، ادھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، اور حضرت حسان فرماتے احسن من کا لم ترکت عینی، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے؟ واجمل من کا لم تلد النساء، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے کیا کہا؟ خلقتا مبرم من کل عیب من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کأنک قد خلقتا کما تشاء، ادھر ہماری باری ہے، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہمارے لیے یشاء کہا اور محبوب کا معاملہ آیا، حسان کہتے تشاء، عام معاملہ ہو یشاء، محبوب کا معاملہ ہو تشاء، معنی کیا ہے؟ کانکا قد خلقتا کما تشاء، حضور مجھے یوں لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا۔ رب آکھیا میرے یا محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنا بنائے، جنہیں میرے حبیب ذرا جی چایا اسا ہو جیا تینوں سجا بنائے، محبوب آکھیا ایک بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، بھمیں تو بولے بھمیں میں بولا، ساڑھے دو ماں دی کوئی زبان ہوئے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، معاملہ جیسا پھر حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرمائے، آقا کا آنا بھی ان کی مرضی سے اور جانا بھی انہی کی مرضی سے۔ آپ تشریف فرمائے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے آج ایک سودا کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو ایک مرضی دی ہے کہ محبوب بندے کو کہا چاہے تو زمین پہ رہے، چاہے تو عمر طویل مانگ لے، چاہے تو ہمارے قرب میں آ جائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے قرب خدا کو پسند کر لیا۔ جب یہ بات ہوئی نا حضور یہ کہہ کے چلے گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ فرمایا یار پیغام دے کے چلا گیا، محبوب پیغام دے کے چلا گیا ہے، پیغام فراق دے کے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نے مجھے حکم دیا، محبوب چاہتا ہے تو رہ لے، چاہتا ہے تو آ جا، جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہم کر لیں گے۔ یہ تو پھر امام ہے نا، اور بخاری پڑھ کے دیکھیں مقتدی کے معاملے میں کیا معاملہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری گئے، اسرائیل عبادت بشریت میں آتے، انسانی شکل میں آئے اور آ کے کہا میں جو قبض کرنا چاہتا ہوں، آپ جلال میں آ کے تھپڑ لگا دیا، آنکھ نکل گئی، آنکھ لے کے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ربا سنیا آج اس بندے کو لگیا جدہ پروام ہی کوئی نہیں، اس بس ہستی کا پروام ہی کوئی بڑا جلالی ہستی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیاری اسرائیل ایسا کر، جنت سے بیل لے جا اور میرے کلیم سے کہنا اس پہ ہاتھ رکھا جائے، جیسے مرضی ہوگی، جتنے ہاتھ نیچے بال آئیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر منشأ کلیمی کا یہ عالم ہے تو منشأ حبیب کا مقام کا عالم۔ اللہ حضرت فرماتے فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت بلاکھوں سلام۔ اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اقبال نے بھی دونوں کی بات کریں،
کلیم و حبیب کی اقبال کہتے عبد دیگر عبد وہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر. اقبال فرماتے ہیں جو خدا کا انتظار کرے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے. اسے حبیب کہتے ہیں. حضور گانا بھی ان کی مرضی سے اور گانا بھی ان کی مرضی سے، اور ایک مرضی قیامت کے دن بھی چلے گی. ایک مرضی والا سوف یعطیکا ربک فترضی. اب جو قیامت کے دن مرضی چلے گی نا، تھک تو نہیں گئے. آخری 10-15 منٹ لینا چاہتا ہوں. اب یہ جو روایت ہے نا، اس کے راوی امام باقر ہے. ان کا اصل نام محمد، اصل نام کیا تھا؟ امام باقر جو ہیں یہ شہزادے ہیں امام زین العابدین کے. اور پتہ کون امام باقر؟ امام باقر کے بارے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام باقر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو نابینا تھا. اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ سید ہیں؟ امام باقر کے آپ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. فرمایا کہ اگر واقعی آپ آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں نا تو پھر دعا کریں مجھے آنکھوں کا نور مل جائے. امام باقر مسکرا پڑے. فرمایا تو نے میرے نسب کی قیمت بڑی کم لگائی. کوئی بڑی شے مانگ لیتا، بڑی چیز مانگ لیتا، آج رب سے وہ بھی لے کے تجھے دیتا. تو نے بہت چھوٹی چیز مانگی ہے. ہمارے یہ تو دیکھیں نا، یہ تو نسل ہے نا، اصل کو دیکھتے ہیں. جب ایک فقیر آتا ہے وہ بھی آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے صدا بلند کی نا، مولا علی نے کمبر سے کہا کمبر اس کو روٹی دے دے. تو نوکر نے کہا حضور روٹی صندوق میں ہے. فرمایا صندوق ہی عطا کر دے. عرض سردار صندوق جو ہے نا وہ اونٹ پہ ہے. فرمایا اونٹ ہی عطا کر دے. عرض کہ حضور اونٹ قطار ہی عطا فرما دی جائے. اصل بھی اعلیٰ اور نسل بھی اعلیٰ ہے. کہ ہمارے بابا کی تو یہ شان تھی. اب آپ آگے سنیے. اس نے کہا اگر آپ واقعی سید ہے نا، آل محمد ہے نا، تو دعا کیجیے. آپ نے کہا چلو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی اللہ نے بنا عطا فرما دی. آنکھوں کا نور آگے. جب نور آ گیا نا امام باقر زارو قطار رونے لگ گئے. زارو قطار روتے. اب لوگ کہتے ہیں حضور لوگ تو خوشیاں کر رہے ہیں کہ آپ کی دعا رب نے قبول کر دی. لوگ خوشیاں کرتے، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ یہ جو بندہ نابینا تھا نا آج تک یہ آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ تھا. اب آنکھیں مل گئی ہیں، گناہ بھی کرے گا. اور اس نے اگر گناہ کیے تو قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے محمد باقر دعا تو تم نے مانگی تھی نا، دعا تم نے مانگی تھی. اب بتا اس نے کہ گناہ کہاں جائیں، اس کو کہاں لے کے جائیں؟ اب سنی اگلی بات. اس نے حضور پھر ایک دور دعا فرما دے. اگر آپ اتنا کچھ لے کے دینے والے ہیں نا دعا کر دیں آئندہ زندگی میں اللہ گناہوں سے مجھے محفوظ فرما لے. پھر سنیے آل محمد کے فرد نے مایوس نہیں کیا، کہا جا تجھے یہ بھی خیرات دے رہا. اب امام باقر اس کے راوی اور اس کو مسند مزار اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ بیٹھیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا یہ روایت یہ مجھے بتائی محمد بن حنفیہ نے، اور محمد بن حنفیہ کو میرے بابا علی نے بتائی. اور حدیث طیبہ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حضور علیہ السلام قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اشفع لامتی میں اپنی امت کی سفارش کروں. اشفع لامتی حتی ینادی ربی، حتیٰ کہ میرا رب مجھے فرمائے گا، میرا رب مجھے آواز دے گا کہ اردیت یا سونے اے دس راضی ہویا کہ نہیں. قیامت کے دن اللہ مجھے فرمائے گا سونیا بتا راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا. کہا جب تک میں ہاں نہیں کروں گا اللہ عطا کرتا رہے گا، اللہ عطا کرتا رہے گا. اس کے بعد فَأَقُولُ پھر میں کہوں گا یا ربی اے میرے رب رضی تو میں راضی ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے
رضائے محمد شیخ محقق فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ یہ بھی فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضا کا یا محمد، اے حبیب کل کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں خدا ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اب راضی کیسے ہو؟ ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، ہاتھ میں جھنڈا، اور اس جھنڈے کا نام الحمد ہوگا۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں غلام حشر میں یوں سجد الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ آقا فرمایا ہاتھ میں میرے جھنڈا ہوگا اور میں آگے بڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ارفع راسکا یا محمد، پہلے اداؤں کی بات ہوتی ہے پھر رضا کی بات ہوتی ہے۔ سونیا سر تو اٹھا دے، ادا کا ذکر پہلے رضا کا ذکر، حبیب سر تو اٹھا دے۔ ارفع راسکا، یہاں میرے استاد گرامی کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ سر اور جو چہرہ ہی جڑا ہوتا ہے، جب سر اٹھتا ہے تو چہرہ بھی ساتھ اٹھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد، سونیا نخرہ دے دکھا دے۔ اللہ محبوب کو تکتا رہے گا، ہماری بات بنتی جائے گی۔ پیر ناصر شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ نقیب محفل صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نقابت کر رہے تھے۔ پیر ناصر شاہ جب تانیہ والا کے تھے رہنے والے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ فرمائے گا حبیب اب تو آگے آئے نا، سل توتا وشفا تو شفا، حبیب جیسے تو چاہے گا ویسے ہم کر دیں گے۔ پیر صاحب نے ترجمہ کیا کہ حبیب اللہ دردہ مارے لے، محبوب تو جو آگے اللہ دردہ مارے لے جا، نال گناہی بھارے لے جا، تو ہے میری چن محبوبہ گندے مندے سارے لے، تو ہے میری چن محبوبہ گندے مندے سارے لے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور پھر اللہ فرمائے محبوب تو جو آ گیا ہے، تو جو آ گیا ہے۔ پیر صاحب پھر ایک ترجمہ کرتے ہیں کہا مک گئے سونے پھٹے سارے، اللہ ابھی بھی ان کے معاملے میں نے معاف کر دیے تیری وجہ سے، معاف کر دی۔ مک گئے سونے پھٹے سارے، دوزخ وچوں کٹے سارے، رب نے آخنا ہوندا خوشے تیرے منہ چھٹے خدا کی رضا۔ اب ایک لائن میں ایک سٹیپ بڑھنے لگاؤ، ایک قدم آگے بڑھنے لگاؤ، ایک سٹیپ بڑھنے لگاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جس کی رضا خدا چاہے اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس کی رضا محمد چاہے اسے ذات بطول کہا جاتا ہے۔ حدیث پیش کروں گا، حدیث پیش کروں گا، اسے ذات بطول کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کون بطول ہے؟ بطول کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے با تا اور لام، بطل بتبتل الیہ تبتیلا، تبتیل کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، جدا ہونے کو۔ جب رات ہوتی نا سیدہ پاک بندوں سے جدا ہو کے بندگی کرتی، اللہ کی بندگی کرتی، ایک سجدے میں رات گزر جاتی تھی، جو ایک سجدے میں رات گزار دے اسے بطول کہا جاتا۔ ایک لفظ فاطمہ، میں خود الحمدللہ سید ہوں، لیکن میں نے کبھی سید بن کے آپ کا ذکر کیا ہی نہیں، کمی بن کے، کولا بن کے، پینا بن کے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فاطمہ ایک نام ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فا دوئیں اور میم، فتمن، فتیم اس بچے کو کہتے ہیں، ماں جس کا دودھ چھڑا دیتی ہے اسے عربی میں فتیم کہتے ہیں۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ چھڑانے والے۔ کیا معنی ہے؟ چھڑانے والے۔ قیامت کے دن جو اپنے باپا کے نوکروں کو جہنم سے چھڑانے کا انتظام کرے گی ان کو فاطمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے زہرا، کیا نام ہے جی؟ زہرا۔ علماء سے دعا لینے کے لیے پاکستان یا انڈیا کے اندر جب زہرا نام لیا جاتا ہے تو لغت کیا کہتی ہے؟ یہاں کے جو علماء کہتے ہیں زہرا کا معنی پھول کلی ہے، زہرا کلی کو کہتے ہیں، لیکن عرب کی دنیا میں جائیں وہاں کثیر الاستعمال جو زہرا کا لفظ ہے وہ پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں زہرا پھول کو کہتے ہیں۔ اب پھول کے بھی دو نام ہیں، بڑی اسرار رحمان، پھول کا نام وردہ بھی ہے،
بردۃ القدحان فبأي آلاء ربكما، بردہ بھی پھول کو کہتے ہیں اور زہرا بھی پھول کو کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، ایک پھول ہوتا ہے اس شکل کا جب بالکل اوپن ہوتا ہے، اوپن پھول کو عربی میں وردہ کہتے ہیں، وردہ کہتے ہیں، لیکن اگر پھول پردے میں ہونا تب اس کا نام اور ہوتا ہے، اگر پھول بند ہو تب نام، اگر پھول کھلا ہو تب نام وردہ ہوتا ہے، اگر پھول پردے میں ہو تب نام زہرا ہوا کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جن کے نام میں اتنا پردہ ہے ان کی ذات کیا پردہ ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں۔ یہاں مجھے بار بار آپ کا ڈر لگ رہا ہے کہ تھک تو نہیں گئے، بالکل ایک جہاں بڑا ایمان افروز نکتہ ہے، اعلیٰ حضرت کیا باریک بات، جن کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کی بات کی ہے، بال کی بات نہیں، ٹھیک ہے، آنچل کی بات کی۔ اب یہ دیکھیے ٹوپی ہے نا، یہ میرے سر پہ ہے، یہ بال بھی میرے سر پہ، یہ اتر گئی ہے، بال موجود ہے، یہ اتر نہیں ہے، یہ نسبت خارجی ہے اور یہ نسبت داخلی ہے، یہ اترتی رہتی ہے، پھر لے لیا، پھر اتر گئی۔ اب قرآن پاک کو پڑھیے گا، اس طرح قمیض ہے، آپ بدلتے رہتے ہیں لیکن بدن وہی رہتا ہے۔ قرآن پڑھیے گا، یوسف علیہ السلام کا قمیض نسبت خارجی، بدن کی شان تو بہت اونچی ہے، کہا پڑھیے قرآن جس کی نسبت خارجی جو ہے وہ آنکھوں کا نور دے دیتی ہے، اس کے بدن کی شان کا عالم کیا ہوگا، نسبت داخلی کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، کمال جائیے، قربان جائیے اپنے امام پہ۔ اعلیٰ حضرت فرمانا کیا چاہتے ہیں، جن کی نسبت خارجی کے پردے کا یہ مقام ہے، ان کے بالوں کی شان کا عالم بتائیے۔ اور پھر فرمایا نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور کا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں کہ کل کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا کی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، جب حضور علیہ السلام نے سیدہ پاک کے کان میں کچھ کہا تو آپ پہلے آپ روتی ہیں پھر مسکراتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا خیریت تو ہے، بابا نے کیا بات کی؟ تو عرض کیا بات یہ تھی، بابا نے یہ فرمایا، پہلی مرتبہ بابا نے وصال کی بات کی، پھر بابا نے کیا فرمایا، اے فاطمہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین۔ فاطمہ کیا تو راضی نہیں، کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی رضا کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی رضا کا مرکز ذات بطول زہرا ہے۔ علامہ فرماتے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا، اقبال کہتا ہے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز، تختر یا رحمت للعالمین، اے امام اولین و آخرین، بانو یا تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مودر یا مرکز پرکار عشق، قائد یا قافلہ سارا رشق۔ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے کہ بے مثال بابا کی، بے مثال بیٹی کو، بے مثال شوہر کی، بے مثال زوجہ کو، اور بے مثال بچوں کی، بے مثال اماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ ہر زاویے سے جو بات کمال ہو ان کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ بطول زہرا کے بابا کی رضا کتنی ضروری ہے۔ آؤ دوستو، آج کی محفلیں حضور کی رضا کے لیے ہیں۔ آقا راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جو بندہ حضور کو راضی کر لینا پھر کرم کا نزول ہوتا ہے۔ مجھے ایک حکم ملا، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کے سودے ماڑوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، ساتوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا عشق دے جھلے نمبر لے گئے، عقل مندہ اہم عمرہ گالیاں۔ اقبال نے کیا کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کی محو تماشا لبے بامبی۔ اب کچھ لوگ جو ہے عشق کے سوداگر ہوتے ہیں اور عشق ان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے۔ ایک جھنگ کا واقعہ جو مجھے حکم ملا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے چچا جان
ٹیچر تھے اسکول میں، ماسٹر تھے اس اسکول میں، بابا جی جو چوکیداری کا کام کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے وہاں پہ، ایک دن ماسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت کا پیغام سنوایا کسی کے ذریعے، تو عمرے پہ جانے لگے تو بابا جی دوڑتے دوڑتے ماسٹر صاحب کے پاس آئے، کہا ماسٹر جی سنے ہیں تسی سونے دے در تے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ان کا جی سرکار کی بارگاہ میں۔ ماسٹر صاحب نے جب یہ بات کی نا، کہا ماسٹر جی پھر میرا کام کریو، چونکہ ڈھنگ کا تھا نا، اس نے اپنی بولی میں بات کی، کہا ماسٹر جی سنیا تسی عمرے تے جان دے پڑے ہو۔ ان کا بالکل بابا جی، میرے کام کرنا ہے، میں خط لکھنا ہے، او خط تجھے تھوڑے میں پہنچا رہے ہیں تھوڑے آقا کی بارگاہ۔ ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو خط لکھوا کے لا، میں پہنچا دوں گا۔ اب وہ بابا بھی انتہا کا سادہ تھا، کسی پڑھے لکھے کے پاس گیا، نوجوان کے پاس، کہا پتر ادھر خط لکھنا ہے، لیکن خط لکھنا بھی پنجابی میں ہے۔ اب ماسٹر صاحب بابا جی کہتے ہیں پتر خط پنجابی سے لکھنا ہے، اس نے کہا بابا خیر تے، کہا پنجابی سے لکھنا ہے تاکہ سونے میں سمجھ آ جائے پنجاب جو خط آیا۔ اتنی سادگی تھی۔ اب اس نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھوایا بابے نے، خط لکھوا کے اس کو کلوز کیا اور ماسٹر صاحب کے پاس آیا۔ اس طرح ماسٹر صاحب نے عمرے پہ جانا تھا، ایئرپورٹ تک ساتھ جاتا ہے بابا، اور ایئرپورٹ پہ جو خط دیا نا، دیتے ہوئے بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا نے روتے ہوئے کہا ماسٹر جی ایک خط جڑا ہے نا، اے میرے درد کی کہانی اور اے میرے دکھڑے رب دا واسطہ ہے، ہر شے بھول جاویو، میرا خط نہ بھولیو۔ ماسٹر صاحب نے کہا نہیں بابا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ماسٹر جی تو جی گل ہے کہ اتھے پڑھنا کوئی نہیں، سونے دے در پہ جا کے پڑھنا ہے، کول جا کے پڑھنا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ماسٹر جی تسی جاویو نا سونے دے گھر، اتنا سادہ بابا تھا، کنڈی کھڑکاویو، اندروں کوئی ہور باہر آوے نا تے خط نہیں دیونا، خود سونا آسی تے دا خط دیونا۔ نال اب خط دے دیا، ماسٹر صاحب نے خط لیا اور خط لے کے مدینہ پہنچی۔ جب مدینہ پہنچے ہوٹل میں سامان رکھا، سامان سے سب سے پہلے ماسٹر صاحب نے بابا جی کا خط نکالا، نکال کر ماسٹر صاحب نے کہا دیکھو تجھے لکھا کیا ہوا۔ ادھر حضور علیہ السلام کی جالی کی طرف سفر شروع کر دیا، خط کو نکالا، جب پڑھنا شروع کیا نا، سادے جملے تھے لیکن درد کا کمال تھا، اس کا کمال تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کا سمندر۔ لکھا تھا آقا جی بابے غلام رسول دی طرف لکھا سلام امن، حضور مجبوریاں تھوڑے درد پہ منڈی دینیاں، بڑا دل کر دے۔ سنیا کہ پتر نو 14 جماعتاں پاس کروا لگن لیکن نوکری نہیں ملتی پئی، یہ باتیں خط میں لکھی ہوئی ہیں۔ سنیا میرے پتر نوکری تے لے دے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، میرے پتر نوکری لے دیو۔ اس کے بعد کیا لکھا تھا سونا، میری طرفوں حسن تے حسین دے سر دے پیار دے دے، توڑے بیٹھ کھیڑتے رہے، کھیڑتے حسین حسن تے حسین۔ اتنی سادگی تھی، پتہ نہیں تھا کہ حسنین کریمین کا اس وقت معاملہ کیا تھا کہ آپ کے شہر میں حسن حسین کھیل رہے ہوں گے، توڑے بیٹھ کھیڑتے حسین، انہوں نے سر تے پیار تے بیبیاں پاکاں نو سلام آخر دے۔ آخر پہ لکھا توڑا نوکر بابا غلام رسول۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس خط میں کیا تھا، میری چیخیں نکلتی، کہتے ہیں میں خط پڑھتے پڑھتے حضور کی جالی کے پاس آ گیا۔ اللہ سب کو لے کے وہاں جائے، وہ گھڑیاں ہوں کہ ہم بھی بابا غلام رسول بن جائیں، ہمارا درد جو ہے اس درد کا نمائندہ بن جائے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے خط لیا اور حضور علیہ السلام کی جالی کے پاس خط رکھا، مجھ سے سنبھلا نہ گیا، میں نے روتے ہوئے کہا سونیا تسی جانو تے بابا غلام رسول جان۔ کہتے میں نے آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھنا شروع کیا، 10 منٹ گزرے، 10 منٹ کے بعد ماسٹر صاحب کہتے میں نے آنکھ کھولی تو خط وہاں موجود نہیں تھا، خط غائب ہو چکا تھا۔ کہتے خط غائب ہو گیا، میں کمرے میں آیا، میں نے دوستوں سے کہا کہ بابا جی کا خط گم ہو گیا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ایک عاشق پاس بیٹھا ہوا تھا، کہا نام ماسٹر جی نہ، وہ گم ہونے والی شاید نہیں، وہ جتنے پہنچنا ہی وہ پہنچ گیا، منزل پر پہنچ گیا ہے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ ٹائم لکھ لیا، وہ دن لکھ لیا، وہ گھڑیاں لکھ لی، اور میں نے رکا اپنی جیب میں ڈالا۔ جب میں واپس عمرے سے پاکستان میں آیا نا،
میرا گھر جنگ میں تھا، جنگ میں لوگ مجھے عمرے کی مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے تھے. کہنے لگے ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن جب آیا نا دروازے پر دستک ہوتی ہے. میرا بیٹا باہر جا کے کنڈی کھولتا ہے، اندر آ کے مجھے کہتا ہے ابو جی باہر بابا غلام رسول آئے. کہتے میرے تصور مدینے میں چلے گئے، خیال مدینے میں چلے گئے. میں دوڑ کے جوتا بھی نہیں پہنا، میں بابے کو لینے کے لیے باہر گیا. میں نے منظر دیکھا کہ بابا جی کھڑے ہیں، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے اور ہاتھ میں ہار بھی کے پھولوں کے ساتھ. جوان پتر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ رو کر کہتا ہے ماسٹر جی تواڈی مہربانی، تسی خط اپڑایا ہے، سونے میرا کام کر دیتا ہے، میرا کام ہو گیا ہے. کہنے میں نے بابا جی کو پکڑا، اندر کمرے میں لے کے گیا. میں نے کہا بابا تجھے ایک راز پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتا، جس دن تیرے پتر نوکری ملی آئی وہ دن کیڑا آئی، وہ بیلا کیڑا آئی، وہ گھڑیاں کیڑیاں ہن. بابا بتاتا گیا. ماسٹر صاحب روتے گئے. اب بابا جی پوچھتے ماسٹر جی خیر دے تسی کیوں روندے پئے ہو؟ کہنے لگے اے اوہی بیلا آئی جس وقت میں نے یہ عرضی پیش کی سونے اور تسی جانو تے بابا غلام رسول جان. اور آج ہم سب مل کے، میں تو گناہگار ہوں لیکن آپ سب میں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس کو اللہ مقبول کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اور آج ہم سب مل کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہیں اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں جب پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج قریب الغربا ہے. یہ 2006 کی بات ہے. وہ بابا جی جن کے پاس روزہ رسول کی چابیاں ہیں، الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ وہاں افطاریاں مدینہ میں کی تھی. یہاں جب پاکستان میں آئے نا لاہور میں، انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا پاکستان آنے سے پہلے ایک رات پہلے مجھے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا اور آقا نے کیا فرمایا، اب یہ تختی پہ لکھنا میرا جملہ. حضور نے ایک رات پہلے مجھے فرمایا اے شیخ ہاشم پاکستان جا رہے ہو، اہل پاکستان کو میرا سلام کہنا. ہماری کیا اوقات ہے اور ان کی کرم نوازیاں کیا ہے. یہ ساری محبوب کی رضا کے سوتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کرے حضور راضی ہو جائے. حضور راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے. اس وقت جو کیفیت ہے سیلاب کے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور میں بارے دیگر محترم قاری فریاد چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت اور آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ سنانے کا موقع ملا. وما علیہ الا البلاغ. درود و سلام.